دربار میں جائیں علی کا ذکر ملتا ہے. آپ غریب نواز کی بارگاہ میں جائیں, کیا کہتے ہیں سرکار غریب نواز صدر قرآن استبروئے علی مصحف باشد مرا روئے علی مصحف علی بگفتگو ممکن نیست گنجائش ترسوب ممکن نیست منذات علی را واجبی کہدانم اللہ دانم کے مثلو ممکن نیست. اگر آپ بدی الدین زندہ شاہ مدان کی بارگاہ میں جائیں تو وہ یہ کہتے ہیں صدر قرآن استبروئے علی مصحف باشد مرا روئے علی گر بجنت بگذرم راضی رہیم جنت باشد مرا کوئے علی. اور جب کشوچا جائیں گے تو محدث اعظم ہند کہتے ہیں اناد اہل بیت مصطفیٰ گر سنیت باشد خدا بندہ مرا سنیت توبہ و سن توبہ تشیع نام گر باشد محب علی مولا خدا بینت خدا دانت منن شیعہ منن شیعہ. ایسے محبت کا نام اگر شیعت اور رافضیت ہے تو امام شافعی کہتے ہیں. آج سنیے کچھ تاریخ بیان کر رہا ہوں. میں ابھی یہ سوچ رہا ہوں کہاں سے چھوڑوں کہاں سے بیان کروں, کیونکہ ہمیں بہت سارے موضوعات مل چکے ہیں. ہمارے شوکت بھائی نے بھی اور حضور نے بھی کچھ دیے تھے, تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس سے ریلیٹ کر کے کوشش کر رہا ہوں. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں اور آج بھی تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں, میں کہیں بھی تیاری سے نہیں جاتا مجھے کیا بولنا ہے, اس لیے کہ یہاں تیار کیا جاتا ہے, یہاں تیاری سے نہیں آیا جاتا. آل رسول پر ظلم سنیے. اللہ نے اس نسل کو آباد کیا حضور, مگر سلاطین عباسیہ سلاطین امویہ ہر زمانے میں ان لوگوں نے مل کر نسل فاطمہ کو تباہ کرنے کی کوشش کی, مگر ان کی نسلیں تباہ ہو گئی, نسل فاطمہ آج بھی آباد. ایک بہت بڑا فلسفر ہے جس کو کہتے ہیں ابن سقیط, ابو علی سینا جیسے فلسفر, فیثاغورس جس کو کہتے ہیں, ارسطو کہتے ہیں, لوگ پڑھاتے ہیں نا عالمیت کی کتابوں میں. ابن سقیط حضور ایک بہت بڑا عالم فلسفر جس کا ذکر لوگ آج نہیں کرتے. کیوں جانتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ عاشق اہل بیت اور متوکل باللہ کے زمانے کا وہ عالم. یہ متوکل باللہ مستنجد باللہ یہ اتنے باللہ تھے, یہ سب کے سب ایسے تھے کہ اللہ نعوذ باللہ. تو یہ متوکل, اس کے دو بچے دیکھیے, اللہ نے جس کو کوثر کہا ہے, کثرت اولاد کیا, اس کی برابری لوگ کیسے کی ہے اپنے اپنے زمانوں میں. ابن سقیط کو بلایا گیا, یہ متوکل اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے کہا کہ میرے بچوں کو پڑھاؤ, زمین جائیداد مال زر جو چاہو گے سب دے دیں گے. ابن سقیط نے کہا کہ اگر تم میرا محنتانہ دو گے تو یہ تو حکم ہے کہ مزدور کے پسینے کے خشک ہو جانے سے پہلے اس کی اجرت ادا کر دو. یہ الگ بات ہے کہ آج جو نبی کی اجرت روک رکھے ہیں, جو نبی نے کہا تھا کہ میرے اہل بیت کی مودت اجرت میں چاہیے, جو پیغمبر کی اجرت روک دے اس کی دعا میں مقبولیت کہاں سے آئے گی. ابن سقیط کو بلایا, ابن سقیط نے کہا ٹھیک ہے میں مزدوری لوں گا. اس دن پڑھاتے رہے. ایک دن کہتا ہے وہ متوکل کہ اے ابن سقیط, ذرا آج میں اپنے بچوں سے ٹیسٹ کروں گا کہ یہ پڑھا کیسا ہے, تم نے کیسا پڑھایا. بیٹھ کے جب ٹیسٹ کیا اس کے بعد کہا ابن سقیط ایک بات بتا, میرے بچے ذہین ہیں کہ نہیں, ذہانت و فطانت ہے کہ نہیں. تو وہ کہتا ہے ابن سقیط کہ ہاں آپ کے بچے پڑھنے میں بہت ذہین ہیں اور بہت فطانت رکھتے ہیں. یہ کہنا تھا کہ اندر کا بغض چھلک پڑا. کہتا ہے وہ متوکل کہ اے ابن سقیط ایک بات بتا, علی کے بیٹوں سے اچھے ہے کہ نہیں. اللہ اکبر, یہ منہ مسعود کی دال, علی کے بیٹوں سے افضل ہے کہ نہیں. قربان جائیے, وہ کوفے کا مفتی نہیں تھا کہ رہ کی حکومت دیکھ کر واجب القتل کا فتویٰ دے دیتا. وہ سیدہ کائنات کی چوکھٹ کا اسیر تھا. وہ ابن سقیط اس زمانے میں کہ جب سر قلم کر دیے جاتے, ابن سقیط اٹھ کر کہتا ہے کہ اے متوکل, تم نے جو زمین دی وہ بھی رکھ لے, تم نے جو جائیداد دی وہ بھی رکھ لے, سب کچھ رکھ لے. تو یہ کہتا ہے تیرے بیٹے علی کے بچوں سے افضل ہے کہ نہیں. ارے علی کو تو چھوڑ, علی کا غلام قمبر جس سواری پر بیٹھتا ہے اس سواری کے قدموں سے جو گرد اٹھتے ہیں, تیرا بچہ اس گرد کے مقابل بھی نہیں ہے. تاریخ یہ گواہی دیتی ہے, تاریخ کی دردناک یہ لمحات جو گزرے ہیں کہ ابن سقیط کو زمین میں لٹایا گیا. حضور دونوں ہاتھوں میں کیل گاڑا گیا اور لکڑی کے چپل جس کو کھڑاؤن کہتے ہیں اس میں کیل ڈال کر اس کے سینے کو رون دیا گیا.
مگر وہ ابن سکیت تاریخ کہتی ہے مسکرا مسکرا کر کہتا رہا، کہا یہ جان لے لو، یہ جسم لے لو، کائنات میں قیامت تک میں یہی کہتا رہوں گا کہ علی کے بچوں جیسا کوئی نہیں۔ حسنین کریمین، حسنین کریمین، حسنین کریمین، حسنین کریمین، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ تو ہر زمانے میں لوگ ان کی برابری کرنے کو نکلے ہیں، ہمارے محمد کی برابری کریں گے۔ ہاں برابری کرنی ہے تو ذرا سر کٹا کے دکھاؤ، تب سمجھیں گے کہ آل محمد کو یہ مرتبہ کیسے مل گیا۔ ہر مجلس میں اپنے پیر کا ذکر کرو، اپنے پیر کا نعرہ بلند کرو تو پریشانی نہیں ہوتی، مگر اس پیر کا نام اگر لے ہم اور اس پیر کا ذکر کرے جس کو رسول نے پیر بنایا ہے تو پیٹ میں مروڑ ہوتا۔ میاں صاحب اللہ فرما رہے تھے کہ ہم نے ان کے کہنے پہ کب مانا ہے، ہم نے تو جس کا کلمہ پڑھا ہے ان کے کہنے پہ سب کو مانا ہے۔ یہ حقیقت ہے، ہم نے تو اللہ کو مانا ہے رسول کے کہنے پر۔ اچھا ایک جملہ یہاں نظر کرنا چاہتا ہوں، جس رسول کے کہنے پر بغیر دیکھے اللہ کو جب ہم نے مان لیا، غدیر میں جس کو دکھا دیا اس کو کیوں نہ مانے؟ جس کو کبھی گود میں دکھایا، کبھی کانڈوں پر دکھایا، اس کو کیوں نہ مانے؟ بار بار دکھایا اور ایسا دکھایا منبر پر کھڑے ہیں خطبہ دے رہے، اچانک سے مسجد میں بھیڑ لگی صحابہ کی، ایک خوبرو بچہ آیا، جیسے ہی آیا مسجد میں وہ سرکار نے دور سے منظر دیکھا۔ جب لوگ جمعہ سے پوچھئے گا تو آپ خطبہ پڑھتے ہیں تو بیچ میں بیٹھتے کیوں ہیں؟ دو خطبوں کے درمیان وہ نہیں بتائیں گے، چھوٹی چھوٹی سنت بتائیں گے۔ گوشت کھانا سنت ہے دونوں ہاتھوں سے، میٹھا کھانا سنت ہے۔ میٹھا کے ایک صاحب ابھی اسی کو لے کے لڑائی ہو گئی حضور ہمارے کلکتے میں، ایک مولانا صاحب نے کہا کہ میری روایت میں یہ ملی ہے کہ کھانے کے بعد میٹھا کھانا چاہیے، تو دوسرے صاحب نے کہا کہ میٹھا کے بعد پھر نمکین کھانا چاہیے۔ سرکار فرماتے ہیں پھر وہ کہتا ہے کہ میٹھا کھانا سنت۔ اب وہاں پر جو عوام بیٹھی تھی وہ بولی کہ بھیا رات بھر میٹھا نمکین کرتے کرتے تو فجر ہو جائے گا، پیٹ کب بھرے گا؟ تو ایسے ایسے لوگ گھوم رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی سنت بتاتے ہیں، یہ سب سنتیں نہیں بتاتے۔ سنت کا ایک معنی چہرہ بھی ہوتا ہے، آپ کو ایک بات بتاؤں گا، عربی میں سنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چہرہ بھی ہوتا ہے۔ آج میں کیریکٹر پڑھوں گا تو انشاءاللہ یہ جو اہل بیت کا ذکر ہم لوگ کرتے ہیں ان کا کیریکٹر بھی آج حضور فرما رہے تھے نا کہ اپنی پہچان کردار سے ہونی چاہیے، کردار سے بڑھ کے کچھ نہیں۔ بالکل حقیقت ہے، ہر جگہ کا اپنا ایک کلچر ہے، مگر کردار ہے۔ شخص مرتا ہے، شخصیت نہیں مرتی، کردار نہیں مرتا۔ لہذا میں کیا کہہ رہا ہوں، درود پڑھیے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہاں تو سنت کہتے دو خطبوں کے درمیان کوئی بیٹھتے، مولا حسین تشریف لائے، تشریف لانے کا سرکار نے دیکھا ممبر سے کہ حسین آ رہے ہیں، سرکار نے خطبہ چھوڑ دیا، بڑھے اپنے نواسے کی طرف، بیٹے کی طرف۔ نواسا مت کہیے گا، بیٹا کا آگے بڑھے، جانے کے بعد گود میں اٹھایا اور پیار کرنے لگے۔ خطبہ رکے، مسائل سنا رہے تھے، مسئلہ سمجھا رہے تھے۔ حضور نے یہ پیغام دے دیا کہ منبر پر جب بیٹھو مسائل بھی سناؤ، مگر جہاں خیال حسین کا آ جائے وہاں فضائل، وہاں پہ مسائل چھوڑ دینا، پہلے حسین کے فضائل بیان کرنا۔ سنت 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 سنیے کس کو بولتے سنت؟ ایک شخص آیا، اس زمانے میں روایت پڑھ رہا ہوں جو اہل سنت کتابوں میں، ایک شخص آیا ہاتھ میں سونے کی 4 انگوٹھی پہن کے، ایک روایت میں 2 انگوٹھی پہن کے، بخاری کی حدیث۔ سلمان فارسی بھی راستے سے آ رہے تھے، ایک شخص گیا، جا کے حضور کے قریب بیٹھا، حضور نے چہرہ پھیر دیا تو وہ باہر گیا۔ جانے کے بعد وہاں بہت سے لوگ بیٹھے تھے، سب سے پوچھا یہ بتائیے حضور نے چہرہ کیوں پھیرا، چہرہ کیوں پھیرا؟ کوئی نہیں بتاتا۔ راستے سے سلمان فارسی آ گیا، سلمان فارسی سے پوچھا سلمان
ایسا کیوں کیا حضور نے؟ کہا کہ میں نہیں بتا سکتا، ایک ہی شخصیت ہے جو بتا سکتا ہے۔ کہا کون؟ یہ وہ ہے جو رسول کے مزاج کو جانتا ہے۔ وہ کون؟ کہا علی ہے۔ کہا وہ رسول کے مزاج کو جانتا ہے۔ مولا کائنات نے کہا کل اس انگوٹھی کو اتار کر آنا، وہ سونے کی انگوٹھی اتار کر آنا، تب حضور تم پہ توجہ فرمائیں گے۔ وہ دوسرے دن آیا، انگوٹھی اتار سرکار نے متوجہ ہو کر اسے فیض بھی دیا۔ کردار دیکھیے، قسم خدا کی آج کہہ رہا ہوں، میں پچھلی بار کہہ کر گیا تھا گزشتہ دنوں میں، بہت سے لوگ نہیں بھی آئے تھے اس وقت۔ میں محرم کے ایام میں ایک بات کہا تھا کہ آج دنیا والے سمجھا رہے ہیں سوسائٹی کیسے ڈیولپمنٹ ہو، طرز معاشرت کیسے درست ہو۔ طرز معاشرت اس وقت تک درست نہیں ہو سکتے جب تک آپ اہل بیت کے کردار کو نافذ نہیں کیجیے گا اس امت پر۔ آپ ایسے لوگوں کے کردار سنانے لگتے ہیں کہ جن کے اپنے کردار کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ کردار ان کے سنائیے جن کے کردار نمایاں ہو کر نظر آتے ہیں، اور ایسا کردار کہ دیکھنے کے بعد کوئی یہ کہے عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ کردار اس حسین کا کہ کوئی پنڈت یہ کہے کہ محشر میں ہم بھی عزم جمع ڈھونڈ رہے ہیں، سجدوں کے لیے حق کا مکہ ڈھونڈ رہے ہیں، جنت میں ہم یہ کہتے چلے جائیں گے ماتھور شبیر کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہے ہیں۔ قسم خدا کی اس خانقاہ میں کہہ رہا ہوں، میں نے ذکر تو بہت جگہ سنے، بہت سے جگہوں پہ ذکر بھی کیا، مگر یہ وہ خانقاہ ہے جہاں سے سیرت سکھائی جاتی ہے۔ آج کی خانقاہوں میں بہت ساری جگہوں پہ جا کے دیکھیے گا گرد پڑ چکی ہے، مگر الحمدللہ سیرت یہاں کی کل بھی چمک رہی تھی، آج بھی چمک رہی تھی۔ اور جس خانقاہ میں سیرت نہیں وہ خانقاہ ہی نہیں۔ خانقاہ فقط چہار دیواری کو نہیں کہتے ہیں، خانقاہ نام ہے گمراہی سے لوگوں کو نکال کر حقانیت کی شاہراہ پر خانقاہ کہتے ہیں۔ اور خانقاہ کے بہت سارے نام ہیں، تاریخ میں پڑھیے گا۔ خانقاہ کو پہلے دائرہ بھی کہا جاتا تھا، خانقاہ کو عربی میں رباط کہا جاتا ہے، خانقاہ کو تکیہ۔ پھر کبھی انشاءاللہ خانقاہ پہ بات ہوگی تو میں خانقاہ کی ہسٹری بیان کروں گا کہ خانقاہ کے نام کہاں کہاں بدلے گئے، کہیں پہ چھوٹی کاف سے خانے کہاں بھی ہوا، مگر یہ خانقاہ کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں سے سیرت سکھائی جاتی ہے، اور مجھے بہت خوشی ملی جب محرم میں آیا تھا تو یہاں کے برادران نے ہم سے کہا تھا کہ سیرت بیان کیجیے گا تاکہ لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملے۔ اور یہ بارگاہ ادب ہے، اور یہ ایسی بارگاہ ہے جہاں سے سیکھنا لازم ہے۔ کردار ایسا سکھایا، ہمارے کردار سے پورا کا پورا محلہ مولائی ہوگا۔ حضور فخر میاں رحمۃ اللہ علیہ کہاں وہ جاتے تھے مولانا بن کے تقریر کرنے؟ آخر کیا تھا کہ لوگ ایک بار ملتے تھے مولائی ہو جاتے تھے؟ ہمارے سلسلے میں جس سلسلے قادریہ صابریہ سے ہوں، ہمارے سلسلے کے ایک شخص نے، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارے سلسلے کے ایک شخص نے کہا تھا کہ 6 نمبر حجرے میں ایک فخر میاں صاحب بول کے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا وہاں جاتے ہی پتہ نہیں کیوں ہمیں خواجہ کی یاد آتی، اگر جھوٹ بولوں تو اللہ محشر میں سیدہ کی شفاعت سے محروم ہے۔ میں اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں، مجھے اس بات کی خوشی ہوئی یہاں پر آنے سے کہ میں نے تو بظاہر ان سے میری ملاقات نہیں ہوئی، مگر ان سے مل لیا تو ان سے مل لیا۔ یہاں تو چہرے بدلتے ہیں، شجرے وہی ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیرت ایسی ہو کہ دیکھ کر لوگ مولائی ہو جائے۔ ہم کتاب پڑھ کر سناتے رہتے ہیں، وہ کتاب بن کر دکھا دیتے ہیں۔ اور مرشد وہی ہو جو سراپا کتاب بن جائے، جس کو ایک جاہل بھی پڑھ لے، اور ایسی کتاب بن جائے کہ دیکھنے کے بعد کوئی پڑھتا ہے تو کیسا پڑھتا ہے؟ اللہ اکبر، کیا کہتا ہے؟ تو آئینہ ہے میرا اور تیرا آئینہ ہوں، مجھے کو دیکھ لے اب تیرے دیکھنے والے، تو آئینہ ہے میرا تیرا آئینہ ہوں۔ کہتے ہیں نا بابا بیگم شاہ، نظر کے سامنے ہے جلوہ مصطفی کا، نظر کے سامنے ہے آئینہ خدائی کا، وہ میرے روبرو جلوہ ہے مصطفی کا۔ تو سب ایک ہی صورت میں ملتے ہیں،
لہذا کردار کسے کہتے ہیں؟ ابھی ہمارے بھائی کوئی کہہ رہے تھے کہ تلوار سے اسلام نہیں پھیلا. میں اندر کمرے میں تھا حجرے میں, تو میں نے سنا. آج میں چاہتا ہوں کہ وہ کردار کا گوشہ پڑھوں جو مولا کائنات کا. تلوار کرتے ہیں نا, مولا کائنات نے بھی تلوار چلائی تھی, مگر کیسی تلوار تھی ذرا سنیے گا. ایک شخص حضور کے خلاف الٹی پلٹی شاعری کرتا تھا, جس کے لیے قرآن میں سورہ شورى میں آیت اتر گئی وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. شاعروں پر اللہ نے شاعروں کو نشانہ بنا دیا. کیوں؟ میرے حضور کی حج مت کرنا, میرے حضور کی. ہم علی والے ہم سے کوئی سیکھے آ کر کہ حضور کی مداحی کیسے ہوتی ہے. وہ شخص حضور کے خلاف شاعری کرتا تھا. سرکار کے پاس کچھ صحابہ لے کر آئے اس کو اور کہا حضور آج یہ پکڑا گیا جو آپ کی برائیاں کرتا تھا, اس کی سزا مقرر کی جائے. رحمت اللہ دیکھ کر کہتے ہیں اس کی زبان کاٹ دی جائے. اللہ اکبر, مجمع دیکھ رہا ہے, اس کی زبان کاٹ دی جائے. بہت سے لوگ خوش بھی ہو گئے, واہ 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 واہ, آج تو ایک نیا اسلوب مل جائے گا, نیا ایک طریقہ, نیا کریکولم مل جائے گا. اب تو ہم ایسے ہی سب کی زبان کاٹیں گے, اس کی زبان کاٹ دی جائے. کچھ لوگ بڑے آگے زبان کاٹنے. سرکار فرماتے خبردار رک جاؤ, اس کی زبان علی کاٹے گا. کیا سن رہے آپ؟ اس کی زبان علی کاٹے گا. کہا ٹھیک ہے. 2 مرتبہ 3 مرتبہ روایات میں کھلے عام یہ بات ملتی ہے کہ حضور کے پاس مولا علی کی شکایت کی گئی, جس میں ایک لمحہ یہ بھی تھا جب شکایت کی گئی تھی. مولا کائنات اس کو لے کر گئے اپنے ساتھ. پیچھے پیچھے کچھ لوگ گئے مخبری میں, دیکھتے آج کیا ہوتا ہے, کیونکہ علی کے مزاج سے یہ لوگ واقف تھے کہ یہ تو وہ ہے کہ جس کی دریا دلی ایسی کہ یتیم کو کہتا ہے کہ کوئی تمہیں یتیم کہے تو کہنا میرا باپ علی ہے, تو وہ کسی کے بچے کو یتیم کیسے بنائے گا؟ کیا کہنے. جو اپنے حریف سے اپنا کردار بنوا لے اسے علی کہتے ہیں. تو مولا کائنات لے کر گئے تو جا کر دیکھا, اس شخص نے کہا کہ اے علی تو بڑے قریب باپ کا بیٹا ہے, تو مجھے مارے گا, مرنے سے پہلے ایک آخری خواہش پوری کر دے, مجھے بہت پیاس لگی, پانی دے دے. مولا کائنات مسکرا کر کہتے ہیں تمہیں بھوک بھی لگی ہے؟ کہاں بھوک بھی لگی ہے. اپنے دونوں بچوں کو بلایا, حسنین بیٹے کھانا لاؤ پانی لاؤ. کھانا بھی کھلایا, پانی بھی پلایا. کہا اب تم بیٹھو سواری پر, اپنے گھر جاؤ, تمہاری زندگی کی ضمانت میں دیتا ہوں. نبوت کا حکم کچھ بظاہر, مگر حکم تو ایک ہی ہے, وہ کیسے میں بھی بتا رہا ہوں. اب دیکھنے والے نے دیکھا, کہا نبی نے کہا زبان کاٹ دو, یہ کھانا پانی دے کے روانہ کر دیے. جا کر کہا یا رسول اللہ علی نے نافرمانی کر دی. حضور مسکراتے کہا کیا کیا؟ کہا آپ نے کہا تھا زبان کاٹنے کے لیے, وہ کھانا بھی کھلائے, پانی بھی پلائے, اور کہتے چلے جاؤ اپنے گھر, دیکھتا ہوں تمہیں کون روک لیتا ہے, تمہاری زندگی کی ضمانت میں لیتا ہوں. سرکار کہتے ہیں ٹھیک ہے, اتنی جلدی فیصلہ مت لو, ذرا رکو. علی سے بھی اس کی مجبوری ذرا جان لے اس نے ایسا کیوں کیا. مولا کائنات ابھی آئے بھی نہیں تھے کہ وہی شاعر جو کل برا بھلا کہتا تھا, آج وہ شاعری لکھ کر لایا حضور کی شان میں, اور کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کے زلف معمبری کے کیا کہنے, یا اللہ آپ کے مازاغ البصر کی تنویر والی آنکھوں کے کیا کہنے, یا رسول اللہ آپ کے یاسین والے قلب کے کیا کہنے. آ کر تعریف کر رہا ہے. سرکار وقت میں آ کر کہتے ہیں میرے صحابہ کہا تھا نا کہ علی زبان کاٹے گا, دیکھا نہیں, لعنت والی زبان کاٹ دی, بدعت والی زبان لگا. جو زبان بدل دے اسے علی کہتے ہیں. اور یہ جو محبت ہے نا یہ ایسے ہی نہیں ملی. ابن خلدون کی روایت ہے, حضور ایک شخص آیا, ایک صحابی ہے, اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ, میں وہیں پہ جوڑ رہا ہوں جو حضور نے فرمایا تھا ہم سے اتباع رسول پہ خطاب کرنا ہے, اتباع پر بات آئی ہے. ایک صحابی جا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کی اتباع کرتے ہیں محبت علی سے. ابن خلدون کی روایت ہے. آج کا مولوی ہوتا تو بھگا دیتا,
بولتا ہے یہ کون سی بات؟ اتباع آپ کی کرتا ہوں محبت علی سے، مگر سمجھنے کا پھیر ہے، علی سے محبت کرنے والا ہی تو رسول کی اتباع کرتا ہے۔ سرکار نے فرمایا ایک کام کرو، تمہاری ماں حیات سے ہے، جا کے اپنی ماں کے قدم کو چوم لو۔ کہا حضور ماں کا وفات ہو گیا، ماں وفات پا گئی۔ سرکار فرماتے تو جا کے اس کی قبر کو بوسہ دے دے۔ بوسہ دینا حرام اس لیے ہے کہ اللہ نے علی کی محبت میں بوسہ دینا سکھایا۔ واہ 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 واہ۔ ارے بات یہاں یہ نہیں ہے کہ بوسہ دینا جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہاں اہل بیت کے حقائق کو چھپانے کا مقصد ہے، اور منشا ان کی یہ ہے کہ اہل بیت کے فضائل اور خصائل چھپا دیے جائیں۔ کہا کہ اچھا آگے بڑھ رہا ہوں، یہ شاید کہ حلق سے اتر جائے، کیونکہ آپ کے ماتحت اور آپ کی وساطت سے بہت دور تک میری بات جائے گی۔ کیا کہا جا کے ایک کام کر، قبر کو بوسہ دے۔ وہ کہتا ہے حضور قبر بھی یاد نہیں ہے کہاں ہے۔ کہا تو ایک کام کر، اپنے گھر میں جا خط کھینچ لے اور ماں کی قبر تصور کر اور اسے چوم لے۔ کہا یا رسول اللہ اس کی وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمہاری ماں کی پاک دامنی کا نتیجہ ہے کہ تیرے دل میں علی کی محبت اتری ہے۔ جو یہ بچہ ہے نا سامنے بیٹھا، اس پر نماز واجب نہیں ہے، علی کی ولایت واجب ہے۔ جو بالغ ہونے پر واجب ہو، فرض ہو، اسے شریعت کہتے ہیں، اور جو ماں کے شکم سے واجب ہو جائے اسے ولایت ہے۔ کہا کہ اب دیکھیے یہ تو ہوا واقعہ، مگر اس سے ایک اشارہ یہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا خط کھینچ لے۔ قبر اصل نہیں ملی، نقل بنا لی۔ شبی بنانا ناجائز نہیں ہے، شبی بنانا جائز ہے، شبی بنانا اللہ کے رسول نے حکم دیا۔ قبر کی شبی بنا سکتے ہو، کوئی اپنی ماں کے قبر کی شبی بنائے تو جائز اللہ کے رسول کی نظر میں، رسول اللہ کی نظر میں جائز ہے قبر کی شبی بنانا۔ ہم روضہ حسین کی شبی بنا لے تو ملا کی نظر میں ناجائز ہے۔ شبی بنانے کا حکم یہی لکڑی ہے، جلسوں میں دیکھیے گا نا اسٹیج میں لگائے جاتے ہیں، اسی لکڑی کو جب لوگ چڑھتے کہتے ہیں ممبر رسول، اور وہی لکڑی پھر آرکیسٹرا میں بھی استعمال ہوتا ہے، مگر اسے ممبر نور کہتے ہیں۔ بھائی نور کدھر تھا؟ ممبر نور کیوں نسبت دے دی؟ تو ہم نسبتی لوگ ہیں، ہم اگر امام بارگاہ کو امام کی آماجگاہ سمجھے تو یہ نسبت ہے، اور نسبت سے ہی شے ممتاز ہوتی ہے، ہر شے تو نسبتی ہے۔ یہ کعبہ کیا ہے؟ اگر نقل ہٹاؤ گے تو کعبہ بھی ہٹانا پڑے گا، نقل ہٹاؤ گے صفا مروہ بھی ہٹانا پڑے گا۔ صفا مروہ پر تو حاجرہ دوڑی تھی، تم مرد ہو کر کیوں دوڑ رہے ہو؟ کیا کہنے، واہ 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 واہ، کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ۔ صفا مروہ پہ عورت دوڑی تھی، ہم تو مرد ہو کر دوڑ رہے ہیں۔ وہاں کوئی مولوی صاحب یہ نہیں کہتا اس پہ دوڑنے سے کیا ملے گا؟ یہ رکن ہے بھائی، ادا کرنا ہے۔ اپنے سینوں میں شیطان چھپا کے 3 شیطان کو مارنے چلے۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ وہاں جا کر بھی، اور کیا مزے کی بات ہے بھائی کہ علی نے بھی کعبے میں 3 بت توڑے، سب سے اوپر بیٹھے تھے مہامہیم، کہا حضور نے کہ تینوں کو گراؤ، مکے میں جاؤ، اس وقت تک حج مکمل نہیں جب تک 3 کو کنکر نہ مار دو۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، کیا کہنے، بہت واہ 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 واہ، یا علی۔ اس وقت تک تو حج مکمل نہیں ہوتا۔ تو آج ہم، دیکھیں ہوا کیا ہے نا، صوفیزم میں جب سے صوفیانیزم داخل کیا گیا، حضور جملے پہ توجہ چاہوں گا، صوفیزم تب تک اچھے سے کام کرتا رہا جب تک صوفیزم میں صوفیانیزم نہیں آیا۔ صوفیانیزم جب سے آیا یہ صوفیزم نہیں رہا۔ کیا کہنے، ایک طرف تصوف کے دعوے دار بھی اور دوسری طرف ذات، بھید بھاؤ، یہی سب۔ ارے نماز میں کوئی ہندو شریک نہیں ہوتا، روزے میں کوئی ہندو شریک نہیں ہوتا، تمہاری حج و زکات میں کوئی ہندو شریک نہیں ہوتا۔ جب بات آتی ہے علم اہل بیت کی، جب بات آتی ہے عباس علمبردار کے علم کی، وہاں ہندو بھی آتا ہے، سکھ بھی آتا ہے، مسلم بھی آتا ہے، عیسائی بھی آتا ہے، سب کے سب جمع ہو جاتے ہیں اہل بیت کے علم کے نیچے۔ علم سے جھگڑا ہندوستان میں اس لیے ہے لوگوں کو کہ اس علم نے ہندوستان کو ایکتائی سکھایا۔
आ गया होता जो भारत में कदम अब्बास का, तो हिंदुओं के घर में लहराता आलम अब्बास, किरदार का आलम, तलवार का आलम नहीं। तो आज हमारे आपसी एकताई को तोड़ने के लिए अलम से लोगों को दूर किया जा रहा है। तारीख में उठाकर पढ़िए कि नबी के औलादों पर जुल्म कैसा कैसा किया गया। इमाम आजम अबू हनीफा के पीर नाम है ज़ैद शहीद, जिनसे महरेरा वालों का खानवादा चला। ज़ैद शहीद इस वजह से शहीद किए गए कि उनकी रगों में सैयदा का खून था, और इसी वजह से सैयदों की खुशबू को छुपा दी गई। सैयदों की खुशबू नहीं छुपी है, हमारी नाक की खुशबू उड़ा दी गई। हम नजले के शिकायत, सैयदों की खुशबू बरकरार है, हमें नजला हो गया। और जब नजला हो जाए तो गुलाब की भी खुशबू नहीं मिलती, तो हम लोग नजले के शिकार हो गए। हम लोग से मुराद वो जो सैयदों की अजमत नहीं समझते। तो ज़ैद शहीद को 4 साल तक बरहना लाश घर से अलग करके चौराहे पर टांगा गया। क्यों? क्योंकि उनकी रगों में सैयदा कायनात का खून था। आज लोग कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम बहुत बड़ा वली बनाया है। मुसलमानों ने हीरो भी उसको माना जो बहुत बड़ा दहशतगर्द था। हर दहशतगर्द इनका इमाम। हमारे इमाम ने दहशतगर्दी को दूर किया है, और आज जो हमारे यहाँ अमन बदहाल हो चुकी है, इसकी वजह यही है कि इन्होंने बादशाहों को हीरो बना दिया। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? हुजूर के घराने का एक सैयदजादा, नाम है नौफा बिन उतैफ। ये बहुत बड़ा मुफस्सिर भी अपने वक्त का। मोहम्मद बिन कासिम इसका पीछा करते करते सिंध तक पहुंचा था, और इसलिए कि इसके रगों में सैयदा का खून है। एक पंडित ने अपने घर में पनाह दी, क्या हुआ? पंडित को भी शहीद कर दिया, उन्हें भी शहीद कर दिया। यह है आपके मुसलमानों की दास्तान। कहते हैं ना अल्लामा इकबाल के घर हक के खिलाफ उठे तो शमशीर भी फितना। शमशीर क्या है? नारे तकबीर भी फितना। शमशीर क्या है? नारे तकबीर भी फितना। आज गरीब नवाज के आस्थाने पर एक बात मुझे बताइए, लोग कहते हैं कि सूफिया जो सूफियज़्म है, मैं मौजू सही जा रहा है ना, इशारा कीजिएगा तो फिर हम वापस पलट जाएंगे। मैं अभी जरूरत समझ रहा हूं कि इसी के मातहत में बयान कर दूं, ठीक है ना? दरूद पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अहले बैत की तकरीर अब दर्स में बदल गया है जी। दर्स लिया जा दीजिए। अहले बैत का किरदार, अहले बैत के किरदार के मुजस्समे को गरीब नवाज कहते हैं। गरीब नवाज ने शाह हुसैन, बादशाह हुसैन उन हिंदुओं को सुनाया जिनको कलमे का तर्जमा नहीं मालूम। हुजूर कलमा सुनाते, पहले मुसलमान बनाते। गरीब नवाज भी ये कहेंगे हमें खतरा था कहीं मुसलमान बन जाएगा तो हमारी जान का प्यासा न बन जाएगा। क्या कहने, तुम मोमिन बना रहे थे, पहले हुसैनी बनाए और कहा शाह हुसैन, बादशाह हुसैन। ऐसे ही नहीं, तारीख पढ़िए। उस जमाने में यहाँ के जो ब्राह्मण थे उन लोगों को मालूम था कि कलमा पढ़ने वाला था जिसने कलमा पढ़ के नबी के नवासे को काट दिया। आज हम और तुम फैला रहे इस्लाम। कुछ लोग, एक साहब हमारे यहाँ कलकत्ते में दीन फैला रहे थे। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मस्जिद में टांग फैलाते कहते दीन फैला रहे, दीन फैलाने के लिए कहेंगे आइए इस्लाम की राह में मोमिन बनिए। और वही लोग कहते हैं कि गरीब नवाज माज़अल्लाह ये लोग तो मुशरिक है, ये लोग बुत परस्त हैं, मजार पूजने वाले हैं, ऐसे है वैसे। मैंने कहा था भैया मुसलमान को मुसलमान बनाना क्या कमाल है? कलेजा तो तब समझे जब अयोध्या में जाकर मुसलमान बनाओ, अयोध्या में जाकर दावत दीन दो, तब ना समझेंगे कि तुम कुछ हो। गरीब नवाज जब हिंदुस्तान में आए, आज हर किसी को दावा हम कादरी, मैं भी कादरी हूं, मगर चिश्तियत की निस्बत से कादरी हूं, इसलिए कि निस्बते चिश्त मिला तो मुसलमान हुए। जब मुसलमान ही ना होते वो कादरी क्या खाक होते? क्या कहने, वाह 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 वाह। आजम का राजा, आजम का राजा, हम
قادری بنیں گے بھی تو چشت کے وسیلے سے. تو ذرا دیکھیے گا, پہچانیے گا. کوئی اگر یا غوث کہے تو یہ دیکھیے گا یا خواجہ کا نعرہ لگا کے کہ اس کا چہرہ مرجھاتا ہے یا نکھر جاتا ہے. کیا کہنے بھائی, واہ 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 واہ. اور آج تو ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ جو خواجہ کو اوورٹیک کر کے غوث کرے وہ غوث کی شفاعت سے محروم رہے گا. بے شک. اس لیے تم غوث کے غلام ہو, خواجہ غوث کا بھائی ہے. کیا کہنے. بغداد سے غوث پاک تو ہندوستان آئے نہیں, ہر کسی کو اپنا اپنا علاقہ ملا. یہاں تو غریب نواز کی خدمت ہے. یہ تو چشتیوں کی وسعت قلبی ہے کہ یہاں ہر سلسلے کے لوگ مرید کر رہے ہیں. چشتیوں کو اعتراض نہیں ہے. کیا کہنے, واہ 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 واہ. 900 سال سے کوئی چشتی یہ نہیں کہتا جو چشتی نہیں وہ سنی نہیں. تمہیں کس نے حق دے دیا 100 سال سے کہ جو ہم میں سے نہیں وہ سنی نہیں. کیا کہنے بھائی, واہ 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 واہ. کیا کہنے بھائی, ٹھیکرا مالیدہ نہ ہوتا تو سنیت بھی نہ ہوتی. 900 سال سے چشتیوں نے یہ نہیں کہا. سب سے پرانا سلسلہ چشت ہے. اور اس سلسلے میں 2 بادشاہ ہوئے. بادشاہ علی وہ بادشاہ نہیں, وہ بادشاہ جو بادشاہت کے ساتھ بھی فقیر تھے. حضرت ابراہیم بن ادم اور مخدوم سمنا دونوں سلسلہ چشت کے. اور بیچ میں ایک فقیر بادشاہت کا تاج سر پہ رکھ کے جگمگا رہا ہے جسے خواجہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں. یہ سلسلہ چشت ہے, یہ پرانا سلسلہ. صوفیوں کی تاریخ میں مخدوم بہاری شیخ شرف الدین احمد بن یحییٰ منیری فرماتے ہیں کہ مقام احبیت ایک مقام ہے ولایت میں جو بہت سے بزرگوں کو ملی ہے جن کا ذکر نہیں ملتا, مگر جن کے نام نمایاں ہے ان میں سے غوث پاک اور غریب نواز. مقام احبیت کیا معلوم؟ مقام احبیت اسے کہتے ہیں کہ اللہ اپنے محبوب کے ناز اٹھاتا ہے, ناز بردار ہوتا ہے. آج کیا ہے, اولاد مانگو خواجہ سے, لنگر چڑھاؤ بغداد کا. کیا کہنے بھائی, واہ 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 واہ. کیا کہنے, زندہ باد زندہ باد. اولاد مانگے خواجہ سے, لنگر چڑھے بغداد کا. ہاں کیا کہنے. بات کو سمجھ میں نہیں آتی کہ دولہا کوئی اور, صحرا کسی اور کا. کیا کہنے بھائی, زندہ باد. لہذا خواجہ کو اوورٹیک کر کے قادری بننے کی کوشش مت کرنا. ہاں قادری وہ بہت اچھی بات ہے, ہم بھی قادری ہیں, مگر چشت سے نسبت ہونا ضروری ہے, ورنہ مسلمانیت پر تمہیں نظر ثانی کرنی پڑے گی. نہ تمہارے ابا گئے تھے بغداد, کیا کہنے بھائی, واہ بغداد والے آئے تھے تمہارے ابا کے پاس, کیا کہنے بھائی, گھنٹہ بجاتے رہے. اور تم آج لوگ کہتے ہیں نا, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں پیر اسے ہی بنانا جس میں ایک شرط یہ ہے کہ اس کا شجرہ جا کے حضور تک مل جائے. الحمدللہ غریب نواز کا سلسلہ وہ سلسلہ ہے جس کا شجرہ ہی نہیں, خون رسول اللہ سے ملتا ہے. قادری ہو تو شجرے میں 7 اماموں کا نام, مگر کتنے اماموں کا ذکر کرتے ہو. کیا کہنے بھائی, غریب نواز کا بھی جو سلسلہ چشت جو ہے, جو جس کو پروان چڑھایا ابو اسحاق شامی نے, یہ جو سلسلہ چشت ہے مولا علی کے بعد خواجہ حسن بصری, مگر پھر بھی چشتی 12 امام کا ذکر کر رہے ہیں. کیا کہنے بھائی, واہ. اس لیے تو کہتے ہیں چشتی بہشتی. بے شک. تو یہ چشت کا احسان ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیے, بے شک. ورنہ یہ سارے چلے اور یہ سارے ذکر, آج کوئی کچھ بھی کہے ہم فلاں فرقے سے ہیں, ہم فلاں فرقے سے, یہ زبان سے کہہ سکتے ہیں, مگر تاریخ میں یہاں جو سادات ہیں وہ اپنا حسب و نسب پہنچا سکتے ہیں وہاں تک, مگر جو لوگ اکڑ رہے ہیں ہم ایمان والے ہیں, ایمان والے ہیں, 2 سے 3 سیڑھی جاتے جاتے ان کے ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے. آپ نیریشن اٹھا کر دیکھیں, انہیں دعویٰ. مجھے ایک بات پر حیرت ہوئی, کبھی کبھی میں غور و فکر کرتا ہوں کہ غریب نواز نسل در نسل مومن, مگر کبھی بھی یہ کہہ کر دامن نہیں چھڑایا ہٹو ہٹو تم کافر ہو. کیا کہنے, واہ 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 واہ
غریب نواز. یہ نہیں کہا ہٹو نہیں، میں نسلی مومن ہوں اور نسلی سید ہوں، نجیب الطرفین. ہٹو، دامن نہیں چھوڑا ہے. جن کے دادا کے بعد پردادا کا پتہ نہیں چلتا وہ کہتے ہیں کافر کے کا پرساد مت کھانا حرام ہے. یہ جو ہاتھ میں تم گڈے باندھتے ہو یہ ان کا طریقہ ہے، اس لیے اہل حدود کرتے ہیں تو تم بھی ہاتھ میں کربلا کا دھاگا مت باندھو، ناجائز ہے. اس لیے کہ یہ اہل حدود کا بھی عمل ہے، تو اہل حدود کھانا کھاتے ہیں تم بھی مت کھاؤ. کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ. اگر الگ رہنا ہے تو قانون اسلام یہ کہہ رہا ہے تمہیں کہ جب تمہارے یہاں کسی کی میت ہو جائے تو اسلامی کارخانے کا صابن لگاؤ. تم تو لکس بھی گھس دیتے ہو. اپنی بات ہے، اس کو کہتے ہیں نا گڑ سے دوستی گلگلا سے پرہیز. وہی بات ہے آج کے زمانے میں. یہ جہاں آج اجمیر شریف سے متعلق ایک بات چلی ہے، ابھی موجودہ صورتحال جو ہے بہت سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے. اجمیر میں بین کر دیا گیا. ارے بھولو مت، تمہیں تھے جو 2-3 سال قبل یہ کہہ رہے تھے اجمیر نہ جاؤ. خواجہ نے کہہ دیا اجمیر نہ. کیا کہنے، یا بھائی، یا بھائی، یا بھائی، یا غریب نواز. 3-4 سال قبل خود کہہ رہے تھے تمہاری دعا سن لی غریب نواز نے، قبول کر لی دعا. ارے یہ تو وہ گھرانہ یزید سر لینے آیا تھا، سر نے کہا لے جا لے جا. تو یہاں رواداری ہے، ہیبا کر دیتے اور دینے کے بعد دیتے بھی نہیں. اب پتہ نہیں تمہارے مقدر میں کب جانا ہوگا. باپ دادا جہاں جا کے سر جھکاتے رہے وہاں یہ سر اٹھاتے ہیں. اور یاد رکھنا اگر کوئی اجمیر سے کٹا تو مہربانی سے کٹے گا. وہ محبوب الہی کے دربار سے کٹ گیا، بھلے وہاں جا کر اپنی دکانداری چلا لے مگر صاحب مزار سے فیض نہیں پائے گا. اور ہندوستان میں لوگ کہتے ہیں مسلمان پریشان ہیں، مسلمان پریشان ہیں. کیوں نہیں رہیں گے پریشان؟ ایک صاحب نے کہا کہ یہ جو سرکار بیٹھی ہے بہت پریشان کرتی ہے. ہم نے کہا ایک بات بتائیے، آپ کا یہ ایمان ہے کہ نہیں کہ خواجہ ہندوستان کی سلطنت چلاتے ہیں؟ کہتے ہیں بے شک یہ ایمان ہے. ہم نے کہا کبھی محاسبہ کیجئے کہ خواجہ نے کیوں بٹھایا ہے. کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ. محاسبہ کیجئے. کیا بات ہے. ارے یہ تو مقدر پر ناز کرو بے شک کہ تمہارے پاس ایک سرپرست ہے کہ وہ حکمت کے ساتھ کب کس ہاتھی کے پیچھے اونٹ کو کھڑا کرتا ہے اسے معلوم ہے. آج ہندوستان کو پاکستان بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی. یہ غریب نواز کی حکمت ہے، وہ جب چاہے جس کو استعمال کر لے. جب موسیٰ فرعون کے گھر میں پل سکتے ہیں، یہ تو حکمت والا گھر ہے. یہاں تو حکمت سے کام لیا جاتا ہے. اجمیر نہ جاؤ. ابھی لوگ کہہ رہے تھے ایک جگہ ہم سے کہا گیا کہ ایسا ہے، وہ ویڈیو بھی بہت وائرل ہوا تھا. دیکھیے عاشق ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ معشوق کے خلاف اٹھتی ہوئی باتوں کی کھلی ہوئی تردید کی جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کے بھی خواہاں ہیں اس کے بھی خواہاں ہیں، اس کو بھی چاہیں اس کو بھی چاہیں. تو پھر لات منات کو بھی چاہو اللہ کو بھی چاہو. پہلے انکار کرتے ہو اللہ نہیں ہے کوئی، پھر کہتے ہو کہ اللہ. پہلے انکار ہے تب اقرار ہے. تو اقرار کرنے کے لیے انکار کا ضروری ہے، انکار کرنا پڑے گا تب جا کر اقرار ہوتا ہے. آج کہتے ہیں کہ اچھا یہ جو وہاں پر جاتے ہیں بڑا معاملہ سخت رہتا ہے، لوگ ہمارے ساتھ عجب عجب سے معاملات کرتے ہیں. وہاں کے خدام نے اپنے باپ کی بپوتی سمجھ لی ہے. ارے ہے ان کے باپ کی بپوتی. دلیل دے رہا ہوں میں، اور یہ وہ دلیل دے رہا ہوں کہ ایک بچہ بھی سمجھ لے گا. تم آتے ہو 4 دن کے لیے چادر چڑھا لے، اور تمہارے مزاروں پر جو عرس میں بھیڑ لگتی ہے وہاں اور دنوں میں لگتی ہے. اور اجمیر شریف یہ ہندوستان کی ناک ہے. یہاں پر القاعدہ والوں کی نظر، یہاں پر لشکر بغدادی کی نظر، یہاں پر لشکر طیبہ کی نظر، یہاں پر منافقین کی نظر، یہاں پر خارجیوں کی نظر. اگر وہاں کے خدام سختی سے کام نہ لے کون کدھر کا ایجنٹ بن گیا ہے کون جانتا ہے.
کیا کہنے بھائی. ہم تو جائیں گے حاضری دے کر چلے جائیں گے، مگر اچھا ایک بات بتائیے، جب غریب نواز کو ولی مانتے ہیں تو پھر اس بات سے اعتراض کیا ہے؟ غریب نواز کو جس کو آخر کیا دکھا کے ان کو قریب رکھا ہے تو دور رکھا ہے، ہائے 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 کیا کہنے بھائی. اور آج سے نہیں صدیوں سے قریب رکھا ہے. تو غریب نواز اسے قریب رکھے، تم اس کی توہین کرو. یہ جتنے ہیں سجادگان جو وہاں کی خدمت انجام دے رہے ہیں کما حق کا ہوں، جس طرح سے انجام دینا چاہیے، اور جو اس راہ راست پر ہیں وہ وکیل ہیں تمہارے اور ہمارے، اور بغیر وکیل کے کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے. بے شک بے شک. موسوی سادات ہیں آج سید بھی وہی ہیں جو ان کی طرفداری کرے، جو حق گوئی کرے وہ سید نہیں. کیا کہنے بھائی. واہ واہ واہ. سید بھی وہی ہیں جو ان کی طرفداری کرے. مگر سنیے سید کا مقولہ، کہ خود حضور فرماتے ہیں سید کہتے اس کو ہے هو الذی یلجأ الیہ فی الشدائد، کہ سید ہوتا وہ ہے جو مصیبت میں کسی کی پناہ نہ مانگے. کیا جو پناہ نہیں مانگتا وہ دی پناہ ہوتا ہے. ہائے ہائے ہائے. واہ واہ واہ. دی حسین دی پناہ حسین. پناہ مانگنے والے سید نہیں ہوتے. تو سید ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ خوددار ہونا چاہیے. آج ہم اور آپ سب لوگ یہاں بیٹھے، ہم کو کیریکٹر لے کے جانا ہے یہاں سے. تو غریب نواز نے کبھی دامن نہیں چھوڑایا، محبوب الہی نے کبھی دامن نہیں چھوڑایا، اور جب تک ان کا زمانہ رہا بظاہر تب تک یہ فتنہ فسادات بھی نہیں تھے. یہ 100-150 سال سے کنٹری کا سارا ماحول بگڑ چکا، دیش کے ماحول میں بگاڑا گیا. لوگ کہتے ہیں عمل کی کمی کی وجہ سے عمل خراب ہو گیا. عمل خراب نہیں ہوا، ایمان خراب ہو گیا. اور مرنے کے بعد بھی عمل پہنچایا جا سکتا ہے، ایمان نہیں پہنچایا جا سکتا، اس لیے کہ دعائے مغفرت بھی اسی کے لیے جو مومن ہو کے مرا ہو. آج لوگ کہتے ہیں کافر دامن بچاؤ دامن بچاؤ. غریب نواز نے ایک سبق دیا ہے، سورج کی طرح چمکو. سورج جب اپنی روشنی بکھیرتا ہے تو امیر پہ بھی بکھیرتا ہے، غریب پہ بھی بکھیرتا ہے، ہر طبقے پہ بکھیرتا ہے. اور یہ پیغام غریب نواز کا اپنا نہیں ہے. یہی تو بات ہے کہ تم جب کسی کو جاؤ کلمہ پڑھانے تو تمہارے روح پر لوگ تھوک دیتے ہیں، مگر غریب نواز کھڑے ہوتے تھے نا تو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے، کیونکہ کردار نظر آتا تھا. یہ دیکھ رہے تھے کہ غریب نواز نے جو دین پیش کیا ہے وہ اکبر کا دین نہیں ہے، علی اکبر کا دین ہے، وہ علی اکبر کا دین ہے. تو دین چاہیے تو ہمیں جو کچھ بھی سمجھنا ہے تو اس سے سمجھیں گے نا جس سے ہم لیے ہیں. دین دیا غریب نواز نے. ابھی میں ان دنوں کچھ چیزیں ایسی چیزیں جھیل رہا ہوں، بہت سے لوگوں کو اس بات پر فخر ہو جاتا ہے، بہت گھمنڈ میں آ جاتے ہیں، اور بیجا گھمنڈ ہے. یہ کم پڑھے لکھے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ بھائی قادریہ سلسلہ غوث پاک نے فرمایا تمام ولیوں کے کاندھے پر میرا گردن ہے، تمام ولیوں کے گردن پر میرا کاندھا ہے، تمام ولیوں کی گردن پر میرا کاندھا ہے، میرا پیر ہے نا حضور. لوگ کہتے ہیں تمام ولیوں کی گردن پر، روایات بھی پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور غریب نواز نے کاندھا جھکا لیا، جبکہ وہ جو زمانہ تھا خواجہ عثمان ہارونی کا زمانہ تھا. غریب نواز تو اس زمانے میں ملاقات ہی نہیں ہے دونوں کی. اور آج یہی بات حضور بھی فرما رہے تھے، ہم غوث والے ہیں، ہم غوث والے ہیں، ہم غوث والے ہیں. وہ غوث کہ جب آپ کھڑے ہوں گے نا اپنے آقا اور مرشد کی بارگاہ میں تو وہی غوث کل ہو کر پوچھے گا کہ تم نے میری محبت میں تعریف و توصیف نہیں کی، تم نے میرے بھائی کی عظمت گھٹانے کے لیے یہ کیا. اور اس غوث کی شفاعت سے تم محروم رہو گے. کبھی بھی قسم خدا کی میں نے دیکھا ایسی باتیں کرنے والے قادری حضرات، کبھی ان کی زبان سے یہ نہیں نکلا کہ غوث پاک کی دعا تھی لی خمسۃ نطفی بہا حل الوبائل حاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. یا غوث المدد کہنے والوں غوث پاک کا عقیدہ لے کے جاؤ. غوث پاک فرماتے ہیں کہ مجھ عبد القادر پر جب مصیبت آتی ہے تو پنجتن کا وسیلہ مانگ لیتا ہوں. اور وہ فرماتے ہیں ان کی سیرت اٹھا کر پڑھیے. غوث پاک
بعد نماز فجر سے لے کر اس وقت تک جب تک کہ سورج نمودار نہ ہو جائے کربلا کی طرف رخ کر کے رویا کرتے تھے. کبھی یہ سب تو بیان نہیں کیا. اب محرم بھی آتا ہے تو دیکھیے گا یہ لوگ آج کل جو لوگ دیکھیے سب سے بڑی بات ہے ایک بات میں بتاؤں غیروں سے لڑنا بڑا آسان ہے بہت آسان. مولا کائنات سے پوچھا گیا مالک اشتر نے پوچھا تھا کہ حضور کون ایسا دشمن ہے جس سے آپ لڑ نہیں سکے تو مولا فرماتے داڑھی والی عورتیں. اللہ اکبر علی کی زبانی داڑھی والی عورتیں کون ہیں؟ کہا کہ وہ ہیں داڑھی والی عورتیں جو داڑھی تو رکھتے ہیں مرد کی طرح مگر فطرت عورتوں والی. کیا کہنے واہ 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 واہ. میں اسے نہیں کر سکا کیا کہنے کیونکہ علی عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا. ہائے 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 کیا کہنے واہ 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 واہ. کیا کہنے ہائے ہائے ہائے. کیسے کیسے لوگ آئے. ایک حرام خور آیا آنے کے بعد کہتا ہے علی آپ تو ہر سوال کا جواب جانتے ہیں یہ بتائیے کہ پاخانے کا ذائقہ کیسا ہوگا بتائیے. یہ بھی مطلب اس حد تک گر گئے مگر اسے یہ معلوم نہیں کہ علی تو دایا دیکھا بھایا دیکھا. مولا کائنات فرماتے جو سود خور کے کھانے کا ذائقہ ہے وہ بھاگ گیا محل سے دربار سے بھاگ گیا. جیسے دربار سے بھاگا کہا کہ کمبر یہ بھاگا کیوں؟ کہا حضور اس علاقے میں اس سے بڑا سود خور کوئی نہیں. تو یہ وہ علی اس علاقے میں اس سے بڑا سود خور کوئی نہیں. تو ایسے ایسے لوگ علی کو آزمانے نکلے جن کے اپنے دامن میں کئی داغ پڑے. تو آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے کردار میں کردار اہل بیت لائے. اور ظاہر ہے میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہوں گی اور آج کی نسبت کے حوالے سے سیدہ کائنات ان کی رفاقت جن کو مل گئی یہ وہ بیوی ہیں جن کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مسترد نہیں ہوتی بلکہ ان کے نام کے وسیلے سے اولیاء کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان کے نام کی برکت سے. اور آج کبھی بھی میں ممبر پہ بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہوں ایسے ایسے بھی مواقع آئے ہیں کہ میں بولنے کی حالت میں نہیں تھا مگر سیدہ پاک کی بارگاہ میں رجوع کیا. میں کیا بول رہا ہوں اور وہ کیا بولوا رہی ہے یہ انہیں پتا. ایسا ہوتا ہے یہ وہ بارگاہ ہے. آج لوگ کہتے ہیں کرامت دیکھنے کو نہیں ملتی. حضور کہتے ہیں کرامت دیکھنے کو. ارے کرامت کہاں سے ملے گی؟ اس چوکھٹ سے تو ناطا ٹوٹ گیا جہاں کرامتیں سجدہ کرتی ہیں. آج جو تاثیرات ہیں آج جو کرامتیں ہیں یہ کیوں نہیں لوگوں کو نظر آتی ہیں؟